what brought me to Islam is me trying to convince someone else to become a Christian. So we see how that turned out. So I was actually السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہالی ووڈ میں میوزک اور فلم شو کی ڈائریکٹر تھی۔ میں ایک کٹر کرسچین، ہر اتوار کو چرچ جانا اور تمام چرچ کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اور کرسچینٹی کا پرچار کرنا میرا مذہب اور میرا کام تھا۔ میں اپنے مذہب پر سختی سے کاربند تھی۔ ایک دفعہ فلم کے شوٹنگ کے دوران میری ملاقات ایک مسلمان لڑکے سے ہوئی۔ میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر سوچا کہ چلو اس بندے کو کرسچینٹی کی طرف مائل کر کے اس کو عیسائیت میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے اس کو دوست بنایا اور پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک دن اتوار کو 1 گھنٹے کے لیے چرچ تشریف لے آئیے۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو کئی دفعہ دعوت دی، لیکن ہر دفعہ وہ انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا۔ جواب میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر 1 گھنٹہ گزار کر آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی عبادت کس طرح کرتے ہیں، اور بس اتنے سے کام کے لیے آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے؟ میں وہیں پر آپ کو قتل نہیں کروں گی اور نہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں گی۔ کیا آپ کا مجھ پر اعتبار نہیں؟ اور یہ آپ کا کیسے مذہب ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کے لیے بھی چرچ جانے سے منع کرتے ہیں؟ میں آپ کو تو کسی کانٹریکٹ پر دستخط کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، صرف آپ کو اپنے ساتھ چرچ جانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ چلو میں آپ کو بائبل دیتی ہوں اور آپ مجھے پڑھنے کے لیے اپنا قرآن دے دیں۔ میں نے سوچا کہ اس طرح میں قرآن سے پڑھ کر اس چیز کو اس کے خلاف استعمال کر کے اس کو کرسچینٹی پر آمادہ کروں گی۔ پھر میں نے قرآن پڑھنے کا مشن شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد میرے ذہن پر قرآن اتنا چڑھ گیا کہ میں دن رات قرآن پڑھنے لگی۔ ہر ایک لفظ اور ہر پیراگراف کا مکمل طور پہ جائزہ لیا کہ یہ کیوں آیا، کیسے آیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دلائل کے ساتھ اس بندے کو عیسائیت کی طرف راغب کروں گی، لیکن یہاں تو بات ہی الٹ ہو گئی۔ چند دنوں بعد میں نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر پایا اور قرآن پڑھتے پڑھتے میں مسجد پہنچ گئی۔ مسجد میں لڑکیاں حجاب کے ساتھ ماڈرن کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے اور وہاں لڑکیوں کی اپنی ایک رونق لگی تھی۔ میں نے کہا، واہ، زبردست! یہ تو میں نے پہلے سے نہیں سوچا تھا کہ مسلمان بھی اتنے ایکٹیو اور سوشل ہیں۔ میں تو مسلمانوں کو شدت پسند اور ایک تنگ نظر فرقہ سمجھتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کے برعکس ہے۔ یہ مسلمان لوگ تو میڈیا کے کہنے کے برخلاف اور قسم کے لوگ ہیں۔ اور قرآن، وہ تو میں نے ریسرچ کے لیے پڑھنا تھا، وہ تو میرے اعصاب اور ذہن پر سوار ہو گیا۔ پہلے میں سوچی تھی پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نماز، دعائیں، اوپر نیچے ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن اب تو مجھے ہر سوال کا جواب قرآن میں نظر آنے لگا۔ اور یہ مسلمان لوگ، یہ تو اصل میں عیسائی ہیں۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام، بی بی حوا، عیسیٰ علیہ السلام، پیغمبروں اور فرشتوں کو مانتے ہیں۔ مجھے تو ان کے اسلام، قرآن اور بائبل میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ میں جو کچھ ان مسلمانوں سے پوچھتی تھی ان کو پتہ تھا، وہ ایک دم اس کا ریفرنس قرآن سے دے دیتے۔ چند دنوں بعد میں تمام LA میں سڑکوں پر گھومتی ہوئی نظر آنے لگی، ہاتھ میں قرآن، بیک اپ میں کتابیں، اور قرآن سے ایک لمحے کے لیے نظر نہ ہٹاتی، کیونکہ میں قرآن کے پڑھنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، یہ جگہ میرے لیے نہیں۔ بس اپنا سامان بیچا، کچھ سامان پیک کیا اور
مراکش کا ٹکٹ لے کر لاس اینجلس سے نکل گئی۔ مراکش میں نہ میرا کوئی دوست، نہ فیملی ممبر، اور اس کے علاوہ میری کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ صرف ہوٹل میں ایک کمرہ، میں اور میرا قرآن۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، فرینچ سے بھی میں نابلد تھی، کیونکہ مراکش میں لوگ عربی اور فرانسیسی بولتے ہیں، ان کو انگلش کی سمجھ بہت کم آتی ہے۔ بہرحال ان سب مشکلات کے علاوہ میں نے دل میں کہا کہ یہ میرے لیے ایک ہجرت ہے، کیونکہ لاس اینجلس میں رہ کر اور اپنے اس ماحول میں اور دوستوں کے ساتھ مل کر شہادہ لینا مجھے ناممکن لگ رہا تھا۔ بس میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مراکش میں تقریباً 2 ہفتے گزارنے کے بعد بھی میں شہادہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ یہ زندگی کا ایک اہم فیصلہ تھا اور میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے بعد میں مجھے ندامت ہو۔ حالانکہ میں نے قرآن پڑھ لیا تھا اور اس کی سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر اس کو سمجھ سکوں، کیونکہ میں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اوہ یہ حصہ تو میں نے نہیں پڑھا تھا اور یہ غلط نکلا۔ بس میں اپنی مکمل تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر 10 دسمبر 2010 کو میں نے مکمل قرآن ختم کیا اور اسی دن مسجد جا کر میں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہوئی۔ اور اب الحمدللہ تقریباً 10 سال ہو گئے کہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ اینڈ والسلام۔ عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نو مسلم بہن کو خوش آمدید کہنے کے لیے کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور قلم بند کریں۔ اس طرح ان کی اور نئے آنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔